حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، تو پھر اگر انہیں ان اعمال کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے تو قرعہ اندازی کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان میں کتنا ثواب ہے، یعنی آذان کے سننے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، یعنی مسجد میں جا کر سب سے اگلی صف میں کھڑا ہونا، تو پھر اگر ان اعمال کے لیے انہیں قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے کہ سب سے پہلے میں سنوں گا اذان اور سب سے آگے میں بڑھوں گا صف میں، تو قرعہ اندازی پہ اتر آئیں، یعنی اگر اجر و ثواب پتہ چل جائے، یعنی کسی بھی دوسرے سے مقابلہ کریں اور اس کام میں کبھی بھی تاخیر نہ کریں۔ اور اگر ان کو معلوم ہو کہ جلدی نماز کے لیے جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اکٹھی نماز پڑھنے کا وقت ہو تو کہتے ہیں اچھا ابھی سب لوگ صف بنا رہے ہیں، میں ابھی اتنی دیر میں وضو کر کے آ جاؤں گا، یعنی عموماً اس میں غفلت برتی جاتی ہے اور پیچھے رہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کے انتظار میں اچھا وہ وضو کر کے آ جائے اور وہ اوپر سے اتر آئے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے، اور اس طرح سب کی نماز کو تاخیر ہو جاتی۔ فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس پہلے آنے میں کتنا ثواب ہے تو پھر کوئی دوسرے کو اپنے سے آگے نہ بڑھنے دے، لیکن چونکہ ہمیں اجر و ثواب کا علم نہیں اس لیے ہم لٹاتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر انہیں معلوم ہو کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، یعنی خاص طور پر عشاء اور فجر، کیونکہ یہ بھاری نمازیں ہیں اور منافقین باقی نمازیں تو پڑھ لیتے تھے لیکن ان نمازوں میں انہیں بھی بڑی مشکل ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے اس وقت کی نماز، اور دوسری ذرا لمبی نماز ہوتی ہے اور وہ بھی پھر دن بھر کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو کام جتنی مشکل میں کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر انہیں عشاء اور صبح کی نماز میں پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو وہ ان نمازوں کے لیے ضرور آئیں، خواہ انہیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، یعنی پھر وہ اپنے بستروں پر لیٹے نہ رہ جائیں، بلکہ اگر چل نہیں سکتے تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں، یعنی گھٹنوں اور ہاتھوں پر اس طرح چلا جاتا ہے جس طرح کرالنگ کرتا ہے ایک بچہ، یعنی اس طرح بھی آنا پڑے تو بھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ اس وقت انسان پہ غفلت چھائی ہوتی ہے، انسان سستی کر لیتے، کہتا ہے اچھا بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گا، پڑھنا ہی ہے آخر پڑھ ہی لوں گا۔ لیکن خصوصاً مردوں کے لیے جو جماعت کی فضیلت ہے 27 درجے زیادہ، اور پھر ان نمازوں میں جلدی آنے کی فضیلت، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن آذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، یعنی اونچی ہوں گی، اور لمبی گردن جو ہے وہ سرداری کی علامت ہے اور بڑے مرتبے کی علامت ہے، مگر ہمارے ہاں اس کام کو اب صرف پیشہ سمجھ کر چند لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی ماں اپنے بچے کو اس کے لیے تیار نہیں کرتی اور نہ ہی اس کام کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اذان کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن وہ ساری جگہیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعسع سے مروی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بھیڑوں اور جنگلوں سے محبت ہے، بس جب تم اپنی بھیڑوں کے ریوڑ یا جنگل میں ہو اور آذان کہو تو آواز کو بلند کیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن، انسان یا کوئی اور شے سنے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی، یعنی خاص طور پر ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان سمجھتا ہو کہ میں اکیلا ہی ہوں اور مجھے صرف اپنے لیے اذان کہنی ہے اور کس کو سنانا ہے، کوئی بھی سننے والا نہیں، تو بھی وہاں تکبیر بلند کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان سننے والا نہیں تو حیوانات یا جمادات میں سے کوئی بھی چیز جو سنے گی وہ انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلند آواز سے اذان کہی جاتی تو خود انسان کے اپنے دل پر ایک اثر پڑتا ہے، اور نماز کے لیے یہ سب چیزیں راہ کو ہموار کرتی ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھا دیتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یعنی اس جگہ پر نہیں ٹھہرتا جہاں پر اذان کی آواز آئے، باہر اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے،
حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، جو بات پہلے اس کو یاد نہیں ہوتی وہ بھی یاد کروا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ نمازی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، اور اس سارے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شیطان کا ہم سے کیا کام، شیطان ہمارے ساتھ تھوڑی ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ جو بات ہے نا وہ اسے نماز میں یاد کراتا ہے۔ تو ایک وہ شیطان ہے نا کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کے پہلے دن سے لے کر موت کے آخری لمحوں تک اس کے پیچھے رہتا ہے، اور مرتے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت بھی اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اب بھی انکار کر دو لا الہ کا، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیال دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جو ایمان کے خاتمے کی بہت دعا کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ یا اللہ یہ نہ ہو ساری زندگی انسان ایمان پر رہے اور عین وقت میں وہ کسی تکلیف یا کسی بیماری یا کسی شکوے شکایت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطان کے پھندے میں پھنس جائے۔ تو ایسا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ شیطان کو وہ باتیں کہاں سے یاد آتی جو ہمیں یاد کراتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے، جسے ہمزاد کہا جاتا ہے، ہمزاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یا موکل کہا جاتا ہے، لفظ مشہور ہیں اسی لیے میں فیمس لفظ استعمال کر رہی۔ تو ہر انسان کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بچپن سے لے کر انسان کی زندگی کے تمام واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کیسے گزری۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہ نجومی قسم کے لوگ یا ایسے لوگ جنہوں نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہمزاد، اپنے شیطان کو قابو کر کے پھر وہ جس انسان کے بارے میں اس کے ماضی کے بارے میں کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو اپنے ہمزاد کو یا اپنے قابو شدہ جن کو کہتے ہیں کہ تم اس کے ہمزاد سے اس کی پاسٹ لائف کے بارے میں سب کچھ پوچھو، اور وہ اس سے سب کچھ اگلوا لیتا ہے۔ پھر یہ شخص جب بتاتا ہے اچھا جی 10 سال کی عمر میں یہ ہوا، 20 سال کی عمر میں یہ ہوا، تم پہ یہ بیماری گزری تھی نا، تمہارے ساتھ یہ فلاں مکان میں ہوا تھا، تم اس جگہ رہتے تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے تم، مثلا اس قسم کی باتیں۔ تو جب ایک انسان کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اجنبی شخص ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گئی، اس کو تو ضرور غیب کا علم ہے، اور یہاں انسان کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ غیب اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن اس قسم کی جو باتیں تو انسان کہتا ہے لو بالکل سچ تو کہہ رہا ہے، کیسے نہ مانو کہ اسے پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے شیاطین انسانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں دوسرے شخص کی۔ لیکن جو لوگ صبح شام کی وہ دعائیں اور تعوذ کثرت سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک اور بھی میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان جو ہے وہ اپنی ذریت کو کہتا ہے چلو یہاں سے، اس شخص پر ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا اب کوئی بس نہیں اس پہ چلتا، اس سے ہم کچھ نہیں لے سکتے۔ تو حتیٰ کہ کسی کا قابو شدہ جن بھی آ کے اگر کوئی باتیں پوچھنا چاہے اس ہمزاد سے تو وہ اس کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہے تو اس میں پڑھتا نا انسان بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس وقت ایک فرشتہ جو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے نا، وہ فرشتہ کہتا ہے ہدیہ و کفیہ و بقیہ، کہ یہ شخص ہدایت پا گیا، اب یہ نکل تو رہا ہے گھر سے، کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، کوئی شیطان اسے اپنے رستے پہ نہیں لے جا سکتا۔ کفیہ کفایت کیا گیا، یعنی اللہ اس کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اور وقیہ بچا لیا گیا، اب یہ محفوظ ہو گیا، اب اس پر کوئی شر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور انسان بخیر و عافیت گھر لوٹ آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کلمات مسنون دعائیں ہمیں سکھائی گئیں وہ تمام انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ اس وقت بھی اعوذ باللہ ضرور پڑھو، اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا کیونکہ شیطان اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، اس میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور سیدھی بات انسان کو الٹ نظر آتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے شر اور شیاطین اور اس طرح کی غیر مرئی قوتوں اور اس قسم کے مفسدوں کے فساد سے بچنے کے لیے ان کلمات کا جو پڑھنا ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔
اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑے وسوسے آتے ہیں نماز میں، تو اس سے پہلے بھی انسان 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ان وسوسوں میں کمی آئے گی۔ تو یہ شیطان کا سارا شر ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہم نے 4 رکعتیں پڑھی، 3 پڑھی، وہ ایسی بدمزہ نماز ہو جاتی ہے کہ انسان کو پڑھ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چین نہیں آتا۔ پھر جب وہ نماز نہیں پوری طرح پڑھی جاتی تو پھر دعا جب انسان مانگتا ہے تو دعا میں بھی کوئی لطف نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ نماز پھر اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے اور وہ نماز اس کو بددعا دیتی ہے، تو پھر وہ نماز اس شکل میں بدل جاتی۔ تو شیطان کا یہ شر جو نماز کے وقت انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے انسان کو۔